سلمان صاحب مجھے لگتا ہے نون لیگ سے زیادہ آپ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ اسمبلی کہیں نہیں جائے گی، لیکن اسمبلی تحلیل ہوئی ہے. نون لیگ کہاں تھی؟ کیا حکمت عملی تھی؟ بالکل زیرو ہوم ورک نظر آیا ان کا. پھر وہ کہتے رہے جی ہمارے پاس تو ٹیکنیکل ثبوت ہیں، ہم جیو فینسنگ کے ذریعے دکھائیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے پاس ممبرز پورے نہیں تھے. وہ ووٹنگ بھی چیلنج نہیں ہوا کیا انہیں؟ دیکھیں ابھی وہ جو پردھان کی بات کی تھی، میں تو کبھی رکن اسمبلی نہیں رہا. ہم تو ان اسمبلیوں کی بقا کی بات کر رہے تھے، اور جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹے گی، یہ مارچ اپریل تک چلے گی. اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے. تو استاد ہے نا سلمان. حضور ویسے اچھا ہوتا آج آپ سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم آپ کے بھی کچھ بیانات بتاتے. بات یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کتنی خوش دلی سے یہ اسمبلی توڑی ہے کہ سمری نہیں، ایک سطر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. دیکھیں آپ پنجاب کا ایوان توڑا ہے ایک سطر سے کہ میں ایوان توڑ رہا ہوں، اس کی کوئی وجوہات نہیں. ہمیشہ جب اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک چارج شیٹ ہوتی ہے، اور جب آپ اسمبلی توڑتے ہیں. حیرانگی کی بات اس بات پہ ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا پوچھا ہے تو یہ بات درست ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب سائیں موجود ہوں تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوتی. جب لیڈرشپ پاکستان سے باہر بیٹھی ہوگی اور آپ معاملات دوسروں پہ چھوڑیں گے تو جو کچھ ہونا، وہ تو ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ایوان کے اندر کیا رانا ثناء اللہ صاحب جو 12 بندوں کی بات کر رہے تھے وہ 12 بندے دکھا سکے، اور انہوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا. اور گورنر صاحب نے دیکھیں ذرا یہ بات بھی ناظرین کو پتہ چلنی چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے کورٹ میں کہا کہ اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب لے چکے ہیں اور میں اس کو وڈرا کرتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا. لگتا ہے کہ کوئی بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے. اب بات اصل سوال یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے یا قومی کے. دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے، اس لیے کہ پاکستان جس کرائسس کی صورتحال سے دو چار ہے، آپ ایوان توڑتے جائیں کیا مسائل کا حل ہو سکے گا. جہاں تک صوبائی اسمبلی اس وقت تک جو صورتحال پنجاب کے ہے کہ سیاسی حوالے سے تو 90 روز کے اندر آئینی طور پہ الیکشن ہونا ہے، لیکن چودھری صاحب کوئی 4 ضلع نئے بنا گئے ہیں، کوئی 12 تحصیلیں نہیں بنا گئے ہیں، تو حلقہ بندی ہونی ہے، ٹیکنیکلی حلقہ بندی. اور 22 اکتوبر 2022 کو اکتوبر کے اندر جو حلقہ بندی تھی وہ تو ساری زمین بوس ہو گئی. اس معاملے کو بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے. اور بات ہے کہ الیکشن پاکستان میں ایک ہی ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ 2 اسمبلیوں کے اب ہوں گے، 2 کے بعد میں ہوں گے، پھر وفاق میں ہوں گے. یہ ملک آگے نہیں چلے گا. اچھا یہ تو بتا دیں پرویز الہی صاحب مانے کیسے؟ آپ تو کہتے تھے کہ وہ کبھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک سطر انہوں نے لکھی یہ خوش دلی سے لکھی ہوگی. دیکھیں ان کے پاس اور آپشن کیا تھا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسمبلی توڑنے کے سوا ان کے پاس کیا آپشن تھا. تو بات یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ کوئی خوش دلی کی بات نہیں کہ جمہوریت پسندوں کے لیے 12 کروڑ کا صوبہ جو تھا اس کی سبحان اللہ. حضور آپ تشریف لائیں. آپ اسلام آباد مجھے نہیں پتا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کن کے امیدوار ہیں. ہم تو آپ کے لیے دعا کو ہیں کہ بڑا کیس آپ نے لڑا ہے، کی بات ہو رہی ہے، سانس بھی آپ کو چلی رہی ہے. بد دلی سے ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ ملک آگے کی طرف جانا چاہیے. اسمبلیاں توڑنے سے معاملات آگے کی طرف نہیں جاتے. اب کیا انتخابات کی طرف پیش رفت ہو سکے گی؟ پیش رفت وہی نتیجہ خیز ہوگی جو سیاستدان بیٹھ کے کریں گے. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا کہ ایک اسمبلی کے توڑ دیں دوسرے کے الیکشن ہو جائیں تو پاکستان آگے کی طرف نہیں جا سکتا.